اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا سلمان حب فاطمہ ينفع في 100 من المواد أيسرها الموت والقبر والمحشر والحساب والمیزان والعرض. ناظرین کرام قدر، ایام فاطمیہ کے عنوان سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور ان سے محبت کے حوالے سے مختصر گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. جناب فاطمہ راز پروردگار ہے اور ان کی ہستی کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فاطمہ کی شخصیت کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں، الا ان کی خدا یا پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یا ائمہ اطہار علیہ السلام. لہٰذا اس حوالے سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، لہذا حب فاطمہ آج جو ہے میری گفتگو کا ٹاپک ہے، عنوان ہے. جناب فاطمہ کی محبت بہت سارے مقامات پر فائدہ پہنچا سکتی ہے. پیغمبر کی حدیث سے: یا سلمان حب فاطمہ ينفع في 100 من المواتن، یعنی سلمان جو کہ ٹاپ 10 کمپینین میں ہے، ہمارے حال پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ایمان کے 10 کے 10 درجات سلمان کے پاس ہیں، اور پیغمبر کے ہمراز سے جناب علی کے صحابی ہیں، ہمراز ہیں. ان سے جو ہے مخاطب ہوتے ہوئے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اے سلمان، میری بیٹی، میری لاڈلی زہرا کی محبت، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر، 100 مقامات پر فائدہ دے گی. Loving Fatima benefits in 100 situation. میری لاڈلی بیٹی کی محبت کا جو ہے معیار دیکھیں کہ وہ 100 مقامات پر انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. ان میں سے ایزیسٹ ترین جو ہے وہ قبر میں، قبر کی اندھیری میں جب انسان جو ہے تنہائی میں ہوتا ہے، انسان جو ہے بے بس ہوتا ہے، انسان لاچار ہوتا ہے، اس وقت میری بیٹی فاطمہ کی محبت اس کو فائدہ پہنچائے گی، اس کی قبر کی اندھیری ختم ہو جائے گی اور روشنی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کی قبر میں میری بیٹی کی محبت جو ہے اس کے لیے بہترین معین ثابت ہوگی اور بہترین مددگار ثابت ہوگی. ان میں سے جو ایزیسٹ ترین ہیں، جو آسان ترین مقامات جو کہ ہمارے پیارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنوائے ہیں. دیکھیے، راز پروردگار ہے جناب فاطمہ کو سمجھنا، ان کی ہستی کو، ان کی شخصیت کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہا نا. دیکھو، لیلۃ القدر سے بعض تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، بلکہ اتھینٹک احادیث کی روشنی میں، کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے رسول، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. دیکھیں، کائنات میں سب سے جاننے والی ہستی خدا کے بعد کون ہے؟ ہمارے پیارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے زیادہ علم جو ہے قرآن کا علم ہے، قرآن سے ہٹ کر وحی الہی کا علم جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ مختصر یہ ہے کنکلوڈلی I would like to mention in front of you کہ کائنات میں خدا کے بعد سب سے زیادہ معرفت اور جاننے والی ہستی پیغمبر کی ذات ہے۔ اس پیغمبر سے خدا مخاطب ہے اور فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس کا مطلب اگر جناب فاطمہ کے ایک معنی کیا ہے، قدر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةِ، اے میرے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ یعنی اتنی جو ہے ہستی اور اتنی شخصیت والی ذات فاطمہ ہے جو راز پروردگار ہے، اور دنیا کا ہر جو ہے شعبہ پریشان ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت سے، ان کی پہچان سے۔ دنیا کی ہر فیکلٹی پریشان ہے، میڈیکل سائنس اس اعتبار سے حیران و پریشان ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے یہ ممکن ہے کہ جناب فاطمہ کے گھر میں ولادت ہو جائے، امام حسن کی ولادت ہو جائے، اور جناب فاطمہ روزے سے بھی ہے، رمضان میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جناب فاطمہ روزے سے بھی ہیں، اور جناب فاطمہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ اس اعتبار سے میڈیکل سائنس جو ہے حیرت ہے اور حیران و پریشان ہے کہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے۔ لہٰذا دنیا کی ہر فیکلٹی جناب فاطمہ کی شخصیت اور ہستی اور راز کو سمجھنے سے قاصر ہے، یہ راز پروردگار ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضایت کی کسوٹی ہے جناب فاطمہ، ٹھیک ہے۔ خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضایت سے، اللہ اکبر۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، انسان کی، مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا راضی ہو، اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ عبادت اور بندگی انجام دی جائے جس سے خدا راضی ہو، لیکن خدا جو ہے جناب فاطمہ کی رضایت سے راضی ہوتا ہے۔ فاطمہ جس چیز سے راضی ہوتی ہے اس چیز سے خدا راضی ہوتا ہے۔ پروردگار کی رضایت کا معیار، پیمانہ اور کسوٹی کیا ہے؟ فاطمہ کی رضایت ہے، اللہ اکبر۔ اس ہستی کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا محبت فاطمہ کا پیغام ہم آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کو دیں گے۔ محبت فاطمہ جو ہے کم سے کم 100 مقامات پر انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ان میں سے آسان ترین جو کہ اپنے خاص صحابی سلمان فارسی کے ذریعے جو گنوائے ہیں وہ قبر ہے۔ قبر میں انسان لاچار ہوتا ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، انسان جو ہے قبر کی تاریکی میں، قبر کی اندھیری میں بے بس و لاچار ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس وقت جناب فاطمہ کی محبت جو ہے روشنی بن کر، معین و مددگار بن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے محشر میں، میزان میں بھی، یعنی جب ہمارے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے ترازو میں تول دیے جاتے ہیں، اس وقت جو ہے ہماری محبت جو ہے جو جناب فاطمہ سے ہے وہ محبت کام آ جائے گی، اور ہمارے اعمال کے ساتھ جناب فاطمہ کی محبت جو ہے ڈال دی جائے گی تو وہ پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، اور ہمارے اعمال جو ہے باوزن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے محشر میں کیا ہوگا؟ روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور مختلف روایت کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے۔ تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کہیں وہ میرے اعمال میں سے حصہ نہ مانگے۔ وہاں میری بیٹی کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کے لیے فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ دے گی وہ محبت۔ اور اسی
اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے وہاں بھی انسان جو ہے لرز رہا ہوگا، خوفزدہ ہوگا، اس وقت میری بیٹی کی محبت کام آئے گی۔ اور قیامت کے دن ہر جگہ پر، ہر جو ہے موڑ پر، ہر خوفزدہ مقامات پر اور میری بیٹی کی محبت، اسی طرح پل صراط پر جو ہے گزرتے ہوئے میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، کیونکہ پل صراط پر گزرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت میری بیٹی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ آسانی کے ساتھ فلائی کر کے پل صراط کو پار کر سکتا ہے۔ لہٰذا محبت فاطمہ کا پیغام میسیج ہم پوری دنیا تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں گے، مختلف سورسز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، نجف میڈیا کے ذریعے، تو انشاءاللہ پوری انسانیت جو ہے محبت اہل بیت سے سرشار ہو جائے گی، اور ہر باشعور جو ہے انسان، ہر عاقل انسان اور ہر سمجھدار انسان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ محبت اہل بیت کیوں واجب ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اجر رسالت میں قربات سے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر نے کہا کہ میری عطرت سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت جو ہے میں تبلیغ رسالت کے لیے اجر کے طور پر مانگتا ہوں۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہٰذا انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے تمام مذاہب کے فالوورز کے لیے ہمارا یہ میسیج ہے کہ محبت فاطمہ واجب کیوں ہے، اور محبت فاطمہ کے بغیر کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے۔ محبت فاطمہ یعنی ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ولایت علی علیہ السلام، یہ محبت فاطمہ میں شامل ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضایت شامل ہے۔ پروردگار ہمیں ایسے ایام میں، ان ایام کو صحیح معنوں میں منانے کی، اور دنیا تک جو ہے پیغام اہل بیت کو اور جناب فاطمہ کی ہستی کو، شخصیت کو اور ان کے سٹیٹس کو پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل